ماہ رجب المرجب کی 8، 9 اور 10 تاریخ یعنی بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن نصیب کا بند تالا کھولنے والا یہ بابرکت عمل جو لوگ کر لیں گے، انشاءاللہ عمل سنتے ہی یا عمل کرتے ہی اللہ تعالیٰ ان کے مقدر اور نصیب کے بند تالوں کو ضرور کھولے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ رجب المرجب کی دوسری بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے بابرکت دن آ گئے ہیں۔ رجب المرجب کی 8، 9 اور 10 تاریخ والے دن ان کلمات کو، ان تسبیحات کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، توجہ سے سنیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جب کرنا ہے تو اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تمام دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے، حاجتوں کو پورا کروانے کے لیے، پریشانیوں کو ختم کروانے کے لیے اور مصیبتوں کے جھنجھٹ سے نکلنے کے لیے، قرضوں سے نجات پانے کے لیے اور ہر طرح کی مشکل کو آسان بنانے کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو جو لوگ کر لیں گے، انشاءاللہ ان کا مقدر اور نصیب ضرور چمکے گا۔ بدھ کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے۔ ہر نیک کام کو جب آپ بدھ کے دن سے شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے پائے تکمیل تک ضرور پہنچا دیتا ہے۔ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن بھی بہت ہی بابرکت دن ہیں اور ان کی راتیں بھی بڑی افضل ہیں اور ان میں کیے گئے ذکر بھی بہت زیادہ افضل ہوتے ہیں، اور جب ان میں نیک اعمال کر کے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا اور نہ ہی خالی جھولیوں کو واپس موڑتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں، کامیابیاں، عروج اور ترقیاں بھی عطا کرتا ہے۔ اس وظیفے کو آپ ڈھیر سارے رزق اور دولت کے لیے کر سکتے ہیں، بند کاروبار کو چلانے کے لیے کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کے لیے کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ پر کوئی مشکل آن پڑے تو اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد کرے اور آپ کے لیے بآسان اسباب پیدا کرے، تو ان تمام مقاصد میں کامیابی کے لیے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد کا ورد کرنا ہے 100 مرتبہ۔ پھر آپ نے 33 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر اس ترتیب سے پڑھنی ہے: انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، انا شانئک ھو الابتر، انا شانئک ھو الابتر۔ اس ترتیب سے آپ نے سورۃ الکوثر 33 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی آخری آیت مبارکہ کو 3 مرتبہ دہرانا ہے۔ جب 33 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو پھر آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ پھر 33 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ یہ کلمات پڑھ لیں پھر آپ نے 100 مرتبہ یا مجیبو، یا رقیبو، یا مجیبو، یا رقیبو، یا مجیبو، یا رقیبو، ان کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور ایک تسبیح آپ نے ان کلمات کی پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، خواہش کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے تینوں دنوں میں روزانہ، چاہے دن کے ٹائم چاہے رات کے ٹائم، 1 مرتبہ سورۃ محمد آپ نے پڑھنی ہے۔ اور جب آپ نے سورۃ محمد پڑھنی ہے تو اس سے پہلے اپنی حاجت اور مقصد کو اپنے ذہن اور دل میں ضرور رکھنا ہے۔ 1 مرتبہ سورۃ محمد پڑھنی ہے، وسیلہ رسول، وسیلہ محمد کا دے کے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کریں گے انشاءاللہ بفضل خدا ان 3 دنوں کے اندر ضرور پوری ہوگی۔ اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو تسبیحات بتائی ہیں، جو میں نے آپ کو اعمال بتائے ہیں، ان اعمال کو ضرور کریں، انشاءاللہ ہر کام بنتا ہوا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز، ہر وہ خوشی، ہر وہ کامیابی عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ یہ ہو گئی 2 کام جو آپ نے بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے بابرکت دنوں میں کرنے ہیں۔ نمبر 3 پہ آپ نے کون سا عمل کرنا ہے، توجہ سے سنیں۔ آپ نے اپنے گھر سے ایک تالا لینا ہے اور تالے کو آپ نے چابی سے کھول کر، چابی نکال کر ایک سائیڈ پہ رکھ لینی ہے اور کھلے ہوئے تالے کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ اس پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم
برحمتی کا استغیث۔ اسی ترتیب سے آپ نے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب ایک تسبیح یہ پڑھ لیں تو آپ نے تالے پر پھونک مار دینی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے، اپنی خوشی اور کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے۔ 3 آپ کو میں نے عمل بتائے ہیں، آپ ان تینوں اعمال کو ایک وقت میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں اور وقتاً فوقتاً یا کسی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک اور جائز مقاصد کے لیے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ جس طرح یہ تالا کھلا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اور مقدر کو بھی ضرور کھولے گا، رزق اور دولت کے بند تالوں کو کھولے گا، ہر طرح کی بندش اور رکاوٹ کو ختم کرے گا، آپ کے لیے رزق اور دولت کے بے بہا اسباب پیدا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں یہ ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آپ کو بڑا ہی قریب کر دیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوگی، آپ کے گھر میں رزق اور دولت کے جتنے بھی مسائل ہوں گے انشاءاللہ ضرور حل ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی اچانک نصیب اور تقدیر کو بدل دے گا۔ جتنی نیک نیتی کے ساتھ اور جتنی جنون کے ساتھ اور جتنی دل لگی کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے، جتنی دل لگی کے ساتھ آپ یہ وظائف کر کے اللہ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اتنی ہی جلدی آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ صرف بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے بابرکت دن 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور اللہ رب العزت پہ پورا توکل اور بھروسہ رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات ضرور پوری ہوگی اور آپ رب کریم سے جو مانگتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا نصیب اور مقدر ضرور بنائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے صدقہ خیرات ضرور دینا ہے۔ صدقہ آپ گوشت کا دے سکتے ہیں، انڈوں کا دے سکتے ہیں، دودھ کا دے سکتے ہیں، پیسوں کا دے سکتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق آپ نے صدقہ خیرات ضرور دینا ہے، کیونکہ صدقہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے، صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، صدقہ کرنے سے آپ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، صدقہ مشکلات کو آسان کرتا ہے، صدقہ آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور صدقہ ہر مشکل سے نکلنے کا آسان رستہ ہے۔ تو آپ نے صدقہ خیرات ان تینوں دنوں میں ضرور کرنا ہے، چاہے ایک مٹھی بھر چاول کر دیں، گندم کر دیں، چینی کر دیں، آٹا کر دیں، آپ اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیں تاکہ چرند پرند کھائیں اور آپ کو دعائیں دیں۔ اس کے علاوہ پیسوں کا، دودھ، دہی، انڈے، کوئی بھی چیز آپ صدقہ کر کے اللہ رب العزت سے مانگ سکتے ہیں اور اللہ کی رضا میں راضی رہیں، صبر سے کام لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنے گا۔ اس بابرکت عمل کو آپ رجب المرجب کی ہر بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کر سکتے ہیں، لیکن 8، 9 اور 10 رجب کو اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ 13 رجب المرجب آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اور مقدر کو ضرور بدلے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس وظیفے کو روزانہ پڑھنا چاہتے ہیں تو روزانہ پڑھیں۔ 27 رجب یعنی شب معراج کی رات آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اپنے انعامات اور خزانوں سے فیضیاب کرے گا انشاءاللہ۔